بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رحمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنے عیوب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ عطا کر دے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے، اور جو لوگ محنت اپنے اللہ سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرتے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو، یہ چھوٹے گناہ ہی ہیں جو بڑے گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کے خوش ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بندے کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارا حصہ مقدر کر دیا ہے، اگر تم اس پر راضی رہو گے تو گویا تم سب سے مالدار شخص ہو۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے شکایت کر رہی ہے، کیونکہ اس کو اپنے ہمسفر پر پورا اعتماد ہوتا ہے۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہیں۔ خوبصورت سا ایک پل قصہ بن جاتا ہے، جانے کب کون زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں ایسے ملتے ہیں جن سے کبھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ بن جاتا ہے۔ لوٹ لیتے ہیں اپنے ہی، ورنہ غیروں کو کیا معلوم دل کی دیوار کہاں سے کمزور ہے۔ اپنے منصوبے کا پہلے سے اعلان نہ کرو، اگر وہ کامیاب نہ ہوا تو لوگ تمہارا مذاق بنائیں گے۔ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھو، ان کے عیبوں پر نظر مت کرو، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ لہذا فساد پھیلانے والے مت بنو، دوسروں کے گھر اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔ انسان کی شخصیت اس کی زبان کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ جب آدمی بول پڑتا ہے تو زبان کا پردہ ہٹ جاتا ہے۔ ذہین آدمی برجستہ بھی ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ دوسرا 100 بار سوچ کر بھی نہ کہہ سکے۔ انسان پر جب اچھا وقت آنے لگتا ہے تو بہت سے ایسے رشتے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو بہت پہلے آپ کو قبر میں اتار چکے تھے۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ دنیا فتح کرنی ہے تو آواز اور لہجے میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ کتنے عجیب ہیں یہ لوگ، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ اختلاف کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہے۔ جب دینے والا رزق کے دروازے کھولے تو اپنا دسترخوان لمبا کرو، دیواریں نہیں۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا۔ بے مقصد زندگی بسر کرنے والوں کی نظر میں وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اپنی زبان سے نہیں
اپنے کام سے اپنے اندر کی قابلیت کو ثابت کرو۔ جو اڑنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ پہلے کھڑے ہو کر چلنا اور دوڑنا سیکھے، کیونکہ پرندہ بھی اسی وقت نہیں اڑتا۔ بعض اوقات آپ جو مشورہ لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں اس پر آپ کو خود عمل کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بیج کی کہانی۔ ایک باغ میں ایک چھوٹا سا پودا لگایا گیا تھا، لیکن قریب کے درخت کے سائے کی وجہ سے اس کے بڑھنے میں مشکل پیش آئی۔ پودے نے درخت سے شکایت کی، تم میری سورج کی روشنی کو روک رہے ہو، میں اس طرح کبھی نہیں بڑھوں گا۔ درخت نے جواب دیا، میرا سایہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے بلکہ تمہاری حفاظت کے لیے ہے۔ تم اس وقت کو اپنی جڑوں کی نشو و نما کے لیے استعمال کرو، اور جب مناسب وقت ہوگا تم سورج کی روشنی تک خود پہنچو گے اور پھلو پھولو گے۔ پودے نے درخت کا مشورہ لیا اور اپنی جڑوں کو اگانے پر توجہ دی۔ بالآخر یہ بڑا ہوا اور سورج کی روشنی تک پہنچ گیا اور ایک مضبوط تناور درخت بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ چیلنجز اور مشکلات در حقیقت ہمارے لیے ترقی کے مواقع ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں منزل تک پہنچنے سے پہلے اپنی اندرونی طاقت اور اپنی بنیادیں مضبوط کرنے پر توجہ مرکوز کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اور جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے۔ اے ایمان والو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم بھلائی پاؤ۔ ہر ایسے شخص کے لیے بڑی خرابی ہے جو عیب نکالنے والا اور طعنہ دینے والا ہو، اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش کی اتباع سے روکا تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ چند احادیث مبارکہ۔ فقیروں سے محبت کرو اور ان کے پاس بیٹھا کرو۔ جو شخص مسجد سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ جو شخص اللہ کا ذکر کثرت سے کرے وہ نفاق سے بری ہے۔ وہ مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ ایک مسلمان کی خوش بختیوں میں سے ہے وسیع مکان، نیک ہمسایہ اور پسندیدہ سواری۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ گانا بجانا دل میں منافقت کو پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ حلال روزی کمانا دوسرے فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ نیک گمان رکھو، بدگمانی نہ رکھو۔ انسان کے جسم کے لیے اللہ تعالی نے غذا بنائی ہے، اگر انسان وہ غذا نہ کھائے تو جسم کمزور پڑ جاتا ہے، کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اسی طرح دل کی بھی غذا ہے اور وہ ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ جس طرح جوتوں کی پالش کر دی جائے تو جوتا بالکل چمک جاتا ہے، اسی طرح لوہے کے لیے پالش ہوتی ہے تو لوہا چمک اٹھتا ہے۔ اسی طرح کپڑے کی پالش صابن ہے، اگر کپڑا اس سے دھو دیا جائے تو صاف ہو جاتا ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر چیز کے لیے صاف کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، اور دل کو صاف کرنے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اس کا دل صاف ہوتا جاتا ہے، گناہوں کے اثرات ختم ہوتے جاتے ہیں، دلوں کی سختی دور ہوتی جاتی ہے۔ دل اپنی خوراک کے لیے ایسے ہی محتاج ہوتے ہیں جیسے ہم اپنی خوراک کھانے کے محتاج ہوتے ہیں، اور دلوں کی خوراک اللہ کا ذکر اور اس کی یاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جب کوئی عورت پانچوں نمازیں پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی فرما برداری کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، میری امت میں سے جو بھی شخص اپنی 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کرتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، ہر روز صبح کے وقت آسمان سے 2 فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک یوں دعا کرتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل عطا فرما، اور دوسرا یوں دعا کرتا ہے، اے اللہ، بخل کرنے والے کے مال کو تباہ و برباد فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت بندہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرے قدم پر ایک برائی مٹا دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالہ ماں کے درجے میں ہے، یعنی خالہ کا ادب و احترام اسی طرح واجب ہے جیسے ماں کا احترام و ادب واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ کلمات کہنا ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔